جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو الگ کہیں سے بھی اٹین کی ہوئی کوئی چیز، کسی کی سنی دیکھی یا کچھ. جو روحانی آدمی ہوتا ہے وہ ظاہری باطنی دونوں مسئلہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی بھی ہوتی ہیں، جو اس کی طاقت سے بالا تر ہوتی ہے، وہ بعد میں بات کھلتی ہے. جب وہ وظیفہ کرتا رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، تو پھر وہ روحانی آدمی دیکھتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اچھا ہاں یہ وجہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے حل نہیں ہو رہا. 90% لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے پڑھنے میں فرق ہے. وظیفے میں، قرآن میں، اس میں تو ڈاؤٹ لانے کے سوال ہی نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر وہ روحانی آدمی ہے، صاحب علم ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے پڑھنے میں فرق ہے. پہلے دینے سے پہلے کی میں کہہ رہا ہوں، بعد میں تو سب کو ہی بتا دے گا جی آپ نے شیلا جی آپ نے وظیفہ ٹھیک نہیں کیا. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے ایک آیت دے رکھی ہے آپ کو، ایک سمجھ لیں ایک سپارہ دے رکھا ہے یا ایک سورہ دے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں کہہ دینا کہ جی یہ آپ کے پڑھنے میں فرق ہے، یہ تو بہت آسان چیز ہے. مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے بتاتے، جیسے میں پروگرام کہ ان سے پڑھا نہیں جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں یہ پڑھ نہیں سکتی، یہ پڑھ لیں. ان کو پڑھواتے ہیں اسم میں یہ کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کم ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ سب سے بیسک جو اس چیز کے اندر روحانیت میں جو ہمارے طریقت میں اور خاص طور پر ہمارے گھرانے سے منسوب ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس میں غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں پرمیسیبل ہے، یعنی کہ غلطی ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کیونکہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے اس کے ساتھ. اگر وہ پڑھنے کو ہی معاف نہیں کر سکتا تو آگے کیسے پرابلم حل ہوگی. تو وہ پڑھنے کو بھی وہ غلطی معاف ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بسم اللہ میں بڑا نقطہ ہے. اب وہ بتانے کو تو اگر پروگرام کریں تو 12 گھنٹے کا پروگرام ہو، لیکن بڑا نقطہ ہے بسم اللہ کا. تو یہ چیز ہے. تو جن کا کام نہیں بھی ہوتا یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوا کام، کیا وہ بھی رابطہ کریں اور پوچھیں کہ یہ مسئلہ تھا. دیکھیں رابطہ مسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم آپ کو کہا ہے کہ آپ رابطہ رکھیں. نماز کی صورت میں، ہر طریقے سے صورت میں کچھ نہ کچھ ایسے، رات کے دوسرے پہر میں بھی رابطہ ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ رابطے کا اللہ تعالیٰ نے بھی سسٹم ہے، وہی روحانی آدمی کے ساتھ سسٹم ہے کہ رابطے میں رہیں. اب میں واقعے کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. جی. وہ پہنچ گئی ایسٹرالوجر کے پاس دوبارہ، جو ماہر فلکیات تھے. ان کے پاس جا کے بیٹھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بیٹا ہے میرا. تو زائچہ اس نے نکالا، کہہ رہے ہیں یہ تو مرا ہوا آ رہا ہے، جو حساب میں جو ہے وہ مرا ہوا آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. کہہ رہا میرا حساب تو غلط ہوا نہیں کبھی، دوبارہ نکالا پھر دوبارہ مرا ہوا آ رہا ہے. کہہ رہا یہ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگی کہ میں مولا علی کے پاس لے کے گئی تھی اور ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ بولا، میں نے کر دیا، ہو گیا، یہ پتہ نہیں میں دیکھنے آئی ہوں. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا کہ پھر جو ہے میں دوبارہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے مولا علی کے پاس لے چلو. پھر وہ حضرت علی کے پاس چلے گئے. حضرت علی کے پاس گیا. وہ مولا علی کو جانتا نہیں تھا، نہ سنا. تو وہ جو ہے اس نے بتایا کہ یہ ذائچہ نکالا تھا، ابھی بھی ذائچہ نکالا ہی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میں نے اس کی شادی ایک ایسی عورت سے کرا دی ہے جس کی تقدیر میں بیوہ ہونا لکھا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے ایسٹرالوجر سمجھ دیکھیں روحانیت جو ہے نا ان چیزوں سے بالا تر ہے. شاہ صاحب نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں نا پنجابی بول سکتا ہوں. ہاں جی بول سکتے ہو، تسی کیوں نہیں. نام جو ہے نا انہوں نے آخیا کہ اپنا آن اسکرین لائیو نہیں دینے. تسی کس کے بارے پوچھنا چاہتے ہو؟ اپنے بارے پوچھنا چاہتے ہو تسی؟ رشتے دار نے لوگ نام نہیں بتانا چاہ رہی نا. نام نہیں بتانا چاہتی، تسی نام نہیں دسنا چاہتے تھے. پھر باجی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نام آپ اپنا آپریٹر لکھوا دیں گے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی کیونکہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آن سکرین نہیں پوچھنا چاہتے، آف سکرین بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں نام نہیں دینا چاہنی نا تھی. اگر نام کسی لکھ لو تو پھر دس چلے. اچھا دیکھیے اگر نام کہہ رہی ہیں آپ، نام بتا کے تو آپ فون رکھنا چاہتی ہیں. نہیں اگر نام کسی لکھ لو نا تاکہ پھر دسنے نہ پہن تو میں فون تو سن لوں گی. تو پھر نام لکھ کے نام چھوڑو. نام کیا ہے؟
آخیا نے کہ دسنا نہیں چاہیے کہ تو پھر آپ ایسا کریں دیکھیے اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں بات کرنے کے لیے آن ایئر آپ نام نہیں بتانا چاہتی تو آپ ہمارا دوسرا ایک نمبر پری بکنگ کا نمبر اسکرین پر آتا ہے دوسری سائڈ پہ آپ اس پہ رابطہ کر لیجیے آپ کی بات پرائیویٹ ہو جائے گی شاہ صاحب سے پھر اور یہ آپ کی مرضی ہے اوبلیگیٹری آپ کی نہیں اپنی ہے مرضی ہے ہم لوگ فورس نہیں کر رہے اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہو پرائیویٹ بات کرنے کے لیے میرے خیال میں کال ڈراپ ہوگی آپ کی تو مجھے کوئی کلیئر سمجھ نہیں آئی تھی اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں لیکن آپ اگر پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہو تو آپ پری بکنگ کے نمبر پہ جا سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو شاہ صاحب کے ساتھ آپ اینی ٹائم بکنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پرائیویٹ بات کرنے کے لیے نمبر وہ پری بکنگ والا جو ہمارا کسٹمر کا نمبر ہے وہ بھی اسکرین پر آپ کے موجود ہوتا ہے جی شاہ صاحب تو یہ چیز ہے روحانیت جو ہے نا وہ جو لوگ تصوف میں ہوتے ہیں نا جو روحانی راستے میں ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہیں مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے شاہ صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ بریک دیں گے یہاں پہ تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد اور ملتے ہیں آپ سے واپس آ کے بریک کے بعد